السلام علیکم، میں وسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں بازیابی کے بعد انہیں توشہ خانہ کے اور ریفرنس میں گرفتار کر دیا۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے آج ایف بی آر کے سامنے یہ کہا کہ اگر مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تو میں استعفیٰ دے دوں۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیر مشیر، ان سب کی فوج سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر حملہ آور ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو سیٹیں کی۔ ان تینوں ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ آج عدت میں نکاح کیس میں جج افضل منجوکا نے عمران خان اور بشرا بی بی کو فیصد بری کر دیا، اور یہ پوری قوم کی آواز تھی، پوری قوم کی خواتین کی آواز تھی کہ یہ ایک بغیرتی والا مقدمہ یہ جلد سے جلد اپنے انجام کو پہنچنا چاہیے، اور تاکہ اس سے مزید خواتین کی تذلیل نہ ہو۔ تو آج افضل منجوکا صاحب نے اس میں ان کو فیصد بری کر دیا، اور تحریک انصاف کے ورکر خوش ہو گئے، خوشی سے نہال ہو گئے، تمام کارکن، لیڈرشپ، کہ آج عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر کیا کیا گیا کہ انہوں نے توشہ خانہ کے ایک جھوٹے ریفرنس میں، حالانکہ عمران خان اور بشرا بی بی کو پہلے کورٹس میں توشہ خانہ کے کیس میں ضمانت مل چکی ہے اور اس کیس کو بھی اڑا دیا گیا تھا، لیکن آج نعیم حیدر پنجوتا نے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے یہ جو ہے اس میں توشہ خانہ کیس میں پری اریسٹ بیل کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن نیب کورٹ نے ان کو بیل نہیں دی، بلکہ وارنٹ کے بغیر گرفتاری ڈال دی۔ ان کا مقصد گرفتاری ڈالنا تھا، لہٰذا بیل نہیں دی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سلیمان صفدر صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس عامر فاروق صاحب کے پاس بھی 5 مرتبہ گئے، لیکن انہوں نے کبھی کہا کہ بینچ اویلیبل نہیں ہے، جج نہیں ہے، ابھی چھٹی ہوگی، ابھی وقفہ ہے۔ اس طرح لہت و لال کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیس نہیں لگایا، ادروائز وہاں سے بھی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ضمانت مل سکتی تھی کہ جھوٹے کیس۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہو، لہٰذا انہوں نے ڈیلینگ ٹیکٹک یوز کر کے آج ہمارے کیس کو نہیں سنا، اور نہیں مطلب جو نے کہا کہ اب ہم ضمانت باز عادت گرفتاری کی طرف جائیں گے۔ اور یقیناً یہ آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ جو حکومت ہے، یہ چوروں اور ڈاکوں کی حکومت، یہ کس طرف لے جا رہی ہے؟ تحریک انصاف اور کتنا برداشت کرے؟ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی، لیڈرشپ، بیرسٹر گوہر علی خان جنرل سیکرٹری، چیئرمین گوہر علی خان، عمر ایوب، ان کے اوپر ورکرز کا دباؤ ہے کہ آپ سڑکوں پر کیوں نہیں نکلتے، آپ دبادب مست کلندر کی کال کیوں نہیں دیتے؟ اور آپ نے اور میڈیا نے دکھایا کہ لوگوں نے عمر ایوب اور گوہر علی خان کے گریبان پکڑنا شروع کر دیے کہ آپ عمران خان کے لیے کیوں نہیں نکلتے، آپ کال دیں۔ تو اب یہ لیڈرشپ چاہتی ہے کہ جس طرح عدلیہ میں کیسز ہیں ان کو وہاں پر ریلیف مل رہا ہے، تو اگر وہ وہاں سے ریلیف مل کر آزاد ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ اگر عدلیہ کی بے توقیری کریں گے اور اس طرح سے بار بار ان کو جھوٹے کیس میں گرفتار کریں گے تو پھر تحریک انصاف کی لیڈرشپ مجبور ہو جائے گی۔ آپ ان کا اتنا بڑا امتحان نہ لیں اور عدلیہ کے فیصلوں کا احترام۔ اور شہباز شریف صاحب آج ایف بی آر کے سامنے بیٹھے تھے، پریشر ان کے اوپر اور تھا، ججز صاحب سے وہ گھبرائے ہوئے تھے، ججز صاحب کے فیصلوں سے گھبرائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا ایف بی آر کے چیئرمین کو، حالانکہ کوئی بات بھی نہیں تھی، ان سے تو ٹیکس کلیکشن کا کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کریں، لیکن وہاں پر ایک بونگی یہ ماری کہ مجھ پر اگر دباؤ ڈالا گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ سب لوگوں کو پتا ہے، قوم کو پتا ہے کہ آپ جیسے بھکاری میں اتنی جرات ہی نہیں ہے، اتنا کریج ہی نہیں ہے، جس طرح آپ چوری کے مینڈیٹ سے آئے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر یہ کریج کہاں سے آ سکتا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں؟ اور آخر میں جو نون لیگ کے ایم این ایز، ایم پی ایز، خواجہ آصف، وزیر مشیر، عظما بخاری صاحبہ، یہ سب ججز کے اوپر حملہ آور ہے کہ ججز صاحب نے تحریک انصاف کو سیٹیں کیوں دی؟ کیس سنی تھا، کونسل کا تھا، سیٹیں تحریک انصاف کو دی گئی، حالانکہ تحریک انصاف کی کمل شوذب صاحب بھی اس کیس میں فریق تھی، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھی، اور وہ ان کا موقف یہ تھا کہ ہمیں چونکہ
इलेक्शन कमीशन ने आउट कर दिया था और हम मजबूरन फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं, लिहाजा आप हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से सीटें दी है। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस साहबान ने, जिसमें काजी फैज साहब ने खुद भी कहा कि मेरे फैसले की गलत तशरीह की गई, मैंने सिर्फ निशान छीना था, लेकिन पार्टी तहरीक इंसाफ पहले भी मौजूद थी और हमेशा मौजूद रहेगी। और उसके मेंबरान को आप इलेक्शन कमीशन ने फराड करके 2 नंबरी करके उनके मेंबरान को आजाद कर दिया। जब इलेक्शन कमीशन ने ये आजाद किया तो फिर वो मजबूर हो गए किसी और जमात को ज्वाइन करने के, तो उन्होंने तो उस जमात को ही खत्म कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने यह ज्यादती की। वो तहरीक इंसाफ के मेंबर थे, वो अपनी पार्टी टिकट पर लड़ रहे थे और उन्होंने जहां भी कंपेन की इमरान खान के नाम पर कंपेन, वो इमरान खान के ही नॉमिनेटेड करदा मेंबर्स थे। तो अब तहरीक इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अक्सरियत से ये फैसला दिया कि ये सीटें इमरान खान के नाम पर ली गई थी, तहरीक इंसाफ के नाम पर थी और ये मेंबर तहरीक इंसाफ के थे, लिहाजा वो सारे तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं और उसी निस्बत से तहरीक इंसाफ को दोबारा मखसूस नशिस्तें दी हैं। तो इसमें कोई 0% अभाव ही नहीं है, लेकिन चूंकि इनकी मेंटल ग्रोथ 0% है, इनके अंदर मेंटल लेवल 0% है, इनको कोई अक्ल और शऊर ही नहीं है, ये समझते ही नहीं है, ये बहरे हैं, इनके अंदर अक्ल की कमी है और इनको किसी बात की समझ ही नहीं आती। और ये ना समझ लोग जजेस के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं, चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आजाद जजेस को चाहिए कि इनका स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि इस तरह से ये बेगैरती का टोला दोबारा अदलिया के ऊपर हमला आवर ना हो सके। अल्लाह।